دوستوں، ویسے تو اس چینل پر صنعت تلمیحی کا ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ ہو چکا ہے، پھر بھی اسٹوڈنٹ کی ڈیفیکلٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں صنعت تلمیحی کے کچھ اشعار بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں صنعت تلمیحی کے مختصر تعارف سے، تاکہ اس کی مثالیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ علم بدیع کی اصطلاح میں شاعر جب اپنے کلام میں کسی قرآنی آیات، تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شعر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو شعر کی اس خوبی کو صنعت تلمیحی کہتے ہیں۔ صنعت تلمیحی کی مثال کا پہلا شعر ہے: عاشق اس غیرت بلقیس کا ہوں میں آتش، بام تک جس کے کبھی مرغ سلیمان نہ گیا۔ اس شعر میں اشارہ ہے قصہ بلقیس و سلیمان کی جانب، جس کی ترجمانی قرآن کریم کی سورۃ النمل میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ دوسرا شعر: آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے کنویں میں ڈالنے کا پورا واقعہ چھپا ہوا ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ تیسرا شعر: نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرۂ میں ہم دیکھتے ہیں۔ جم جمشید کا مخفف ہے۔ جمشید ایران کا مشہور بادشاہ ہو گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک جام یعنی پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا۔ اس شعر میں تاریخی واقعے کا بیان ہوا ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ چوتھا شعر: روح الامیں کا بھی نہ گزر ہو سکا وہاں، انسان جس مقام پہ بے بال و پر گیا۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے اور انسان سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس شعر میں معراج کی رات کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ اگلا شعر: نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تھا، اس لیے شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ صنعت تلمیحی کی مثال کا چھٹا شعر ہے: خضر کیوں کر کے زیست کرتا ہے، آب حیواں میں پانی مرتا ہے۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ تا قیامت زندہ رہیں گے اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے رہیں گے۔ اس شعر میں خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ ساتواں شعر: کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا، اس لیے شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ آٹھواں شعر: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ اس شعر میں ایک بادشاہ محمود اور اس کے غلام ایاز کا تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے شعر صنعت تلمیحی کی مثال ہے۔ نواں شعر: آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس شعر میں اس اسلامی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بادشاہ نمرود سے ہوا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔
اور جلتی ہوئی آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اس لیے یہ شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہا دے نہر میں، قتل طفلاں کی منادی ہو چکی ہے شہر میں۔ اس شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تب ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ اس لیے یہ شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ 11واں شعر: یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیماں کے محل میں آئے۔ اس شعر میں محل سلیماں میں بلقیس کی آمد کس طرح ہوئی اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ اس شعر میں قرآنی آیت کا ذکر ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ 12واں شعر: حرم ہو دیر ہو سب کا تقدس اپنی جا قائم، رہی بے داغ ہر حالت میں ٹیپو کی جہاں بانی۔ اس شعر میں ٹیپو سلطان کا تاریخی واقعہ چھپا ہوا ہے، اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک بادشاہ، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بھڑکائی، لیکن اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار کر دیا اور اپنے دوست یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شعر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسلامی تاریخی واقعے کا ذکر ہے، اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو اپنے معجزے سے بیماروں کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی شاعر اس شعر میں بیان کر رہا ہے کہ کوئی عیسیٰ وقت ہے تو ہوا کرے، میرے درد کی کوئی دوا کرے تو میں جانوں۔ اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: ادھر زمیں پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی، ادھر تو ریت میں چشمہ اتار دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں ان کے ریت میں ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: روح الامین جس کا ادب عرش پر کریں، تعظیم اس کی کیوں نہ زمیں پر بشر کریں۔ اس شعر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اگلا شعر: بے عصا اپنی کلیمی ہے تو ہو، وقت فرعون سے ڈر جائیں کیا۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس شعر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، اس لیے شعر صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ شکریہ دوستوں، اگر آپ کو اردو نثری یا شعری قواعد میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہو تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں اس عنوان پر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ پھر ملیں گے اردو گرامر کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔